तेल की कीमतें पूरी दुनिया में गिर रही हैं, जैसे वो डॉक्टर फरोजुद्दीन साहब के आर्टिकल का मैंने कोट किया, वो पूरी दुनिया में पहले गिर रही हैं, अब तो और गिरेंगी ना, वो पहले गिर रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही हैं? पाकिस्तान में वो जो बाहर से हमने तेल लिया और पाकिस्तान को हमने बेचा, हमारे हुक्मरानों गए, तो बाहर से सस्ता हो गया था, तो पाकिस्तानियों को तो नहीं बेचे, वो 11 अरब डॉलर खा गए। वो कहाँ गए 11 डॉलर? डॉक्टर फरोज सलीम साहब से पूछते हैं, इनको जरूर पता होगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपका आर्टिकल मैंने आज पढ़ा, मैं तो और हैरान परेशान तो खैर मैं वैसे ही होता हूँ, और मजीद हो गया आज। ये 11 अरब डॉलर कहाँ गया है? डॉक्टर साहब अमाउंट बहुत बड़ी है। आप देखिए कि अगर 2 साल के अरसे में 11 बिलियन डॉलर जो है वो कोई 11 खरब रुपया बन जाएगा, और समझ में ये नहीं आ रहा कि ये तो साफ साफ हुकूमत के खजाने में तो उनको ये बच गया है। आप देखिए ना कि जो एवरेज प्राइस थी सन 2014 में तेल की, वो $90 की बैरल थी, ठीक है, और फिर 2016 की शुरू में, 2015 की एंड में वो गिरती। अब कल की प्राइस जो मैं देख रहा था वो $25 की बैरल, बिल्कुल 25, और गिरेगी। अब अगर ईरान ने और मजीद पंप शुरू कर दिया और मजीद सप्लाई बढ़ गई तो फिर तो ये लगता है $20 पे पहुंच जाएगी। तो ये नहीं तो हमने क्या, हमारी क्या बदकिस्मती है होती, हमें क्यों नहीं सस्ता किया पेट्रोल? इन्होंने पैसा कहाँ चला गया ये डॉक्टर साहब? 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने हमें ये बताया था कि अभी वो सब्सिडाइज कर रहे हैं तेल को, वो सब्सिडाइज करना बंद कर देंगे IMF के प्रेशर में, लेकिन साथ ही ये वादा किया गया था कि जो आलमी मंडियों में मूवमेंट होगी उसी के साथ साथ पाकिस्तानी मंडियों में भी वही मूवमेंट होगी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो अब आप देखिए कि जो एवरेज प्राइस है 2014 की वो $90 बैरल है, और अब ये गिर के पहुंच गई $25। लेकिन जो 2015 का साल है वो शुरू हुआ था 70 रुपए फी लीटर से, और वो खत्म हुआ 76 रुपए फी लीटर से। ये क्या चक्कर है? आप देखिए हमारी प्राइस जो है वो 8.5% बढ़ी है। शायद खान अब्बासी को आपने पूछा, शायद खान अब्बासी इन कंपनी से पूछा आपने कि कहाँ गए पैसा सारा? ये वो स्पेकुलेट करते हैं, उनके पास भी कोई हाजिर जवाब नहीं है। वो क्या सराई करते हैं कि शायद हमारा बजटरी खसारा जो है उसमें चला गया ये पैसा, शायद मेट्रो में चला गया, शायद कोई मोटरवे में चला गया, लेकिन इसका जवाब कोई दे नहीं पा रहा कि 11 अरब इतनी बड़ी अमाउंट जो है 11 अरब डॉलर गायब हो गए हवा में। ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। दुनिया में तेल की कीमतें गिर रही हैं, आपके यहाँ ऊपर हो रही हैं, ये क्या बात हुई? अच्छा, दूसरा मामला ये बनता है 11 बिलियन का अगर डॉक्टर साहब आप फी कस करने की कोशिश करें तो कोई 40-45 हजार रुपया फी पाकिस्तानी हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत के हिस्से का बनता है। अगर 11 बिलियन डॉलर में इन्होंने 11 बिलियन डॉलर की बचत हुई है तो चाहिए ये था कि हर पाकिस्तानी बच्चे बूढ़े को 6,000 रुपया दे दें, या हर फैमिली को 45,000 रुपया ग्रांट मिल जाए। और अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछें कि अगर 45,000 रुपए की एक ग्रांट मिलती है एक पाकिस्तानी फैमिली को, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो करेगी। यानी ये वो पैसा है जो असल में मुझसे और आपसे छीन लिया गया, हमारा था, और हमें पता नहीं और हमें बताया नहीं जा रहा कि ये खर्च कहाँ किया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चले 11 बिलियन का तो इसको ढूंढते हैं, इसका खोरा कहाँ जाता है। मुझे ये बताएं, ये आप और मैं इस वक्त, हमारे ऊपर कर्जा कितना है इस वक्त बैठे बैठे, यानी जो हमने नहीं लिया, ये इसहाक डार साहब और बाकी हुकूमतें जो कर्जे ले रही हैं, ये मैं और आप कितने के मकरूज हो गए हैं दोनों इस वक्त? डॉक्टर साहब 2008 में जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत खत्म हो रही थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही थी, तो फी कस कर्जा 40,000 रुपया हर पाकिस्तानी बच्चे, बूढ़े और मर्द और औरत के ऊपर 40,000 रुपए का कर्जा था। मतलब ऐसे ही चाहे हमने कुछ किया हो ना, 40,000 के मकरूज हैं हम उस वक्त। अच्छा, 5 साल पीपल्स पार्टी के रहे तो वो 40,000 से 80,000 पे चला गया। यानी कि जो पहले 60-65 सालों में पाकिस्तान ने कर्जा जात उठाए थे वो पीपल्स पार्टी की 5 साल के दौरान डबल हो गए, सिर्फ 5 सालों में। अब 2.5 सालों में वो कर्जा जो है वो 80,000 रुपया फी कस से कोई 1,10,000 रुपया फी कस पे पहुंच गया है। यानी कि हर पाकिस्तानी बच्चा जो पैदा होता है वो साथ ही 1,10,000 रुपए का मकरूज हो जाता है। ये तो अजीब डॉक्टर साहब, ये तो भी जनाजा जायज नहीं है हमारा, हम मकरूज हैं तो। अच्छा, अब मुस्तकबिल जो है फ्यूचर वो बड़ा सोच समझ के हमें कदम उठाना होगा। तो मकरूज जिस रफ्तार से हम कर्जाजात इकट्ठे कर रहे हैं, बैरूनी कर्जाजात भी और अंदरूनी कर्जाजात भी, ये अगले 2.5 से 3 सालों में ऐसी सिचुएशन डॉक्टर नजर आती है कि पाकिस्तानी रियासत के पास वसाइल नहीं होंगे
نہ تو اپنے بیرونی قرضہ جات واپس کرنے کے اور نہ اندرونی قرضہ جات واپس کرنے میں. ہماری زیادہ توجہ رہتی ہے بیرونی قرضہ جات میں، حالانکہ بیرونی قرضہ جات صرف 60 یا 65 ارب ڈالر کے ہیں. جو اندرونی قرضہ جات پچھلے 5-7 سالوں میں اٹھائے ہیں وہ اب 120 ارب ڈالر یعنی کہ کوئی 12 خرب روپے کے قرضہ جات اس وقت حکومت نے اٹھا لیے ہیں روپے کی مد میں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات ہی بتائیں، میں نے کل اور پرسوں یہ بات چھیڑی تھی پروگرام میں آپ نے چونکہ خود ہی یہ بات کی ہے. یہ بتائیں کہ اگلے 2-3 سال میں اسی حساب سے ہم قرض لیتے رہے، ٹھیک ہے، اچھا جو دنیا میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، یہ گر رہی ہیں، وہ پتہ نہیں پیسہ کھا کھو کے کہاں لے کے جا رہی ہیں. یہ ہمارے حکمراں اشرافیہ ہمیں کچھ نہیں پتا. 11 بلین ڈالر آپ نے کہا کہ غائب ہو گئے. اچھا جی غائب ہو گئے. اب مجھے بتائیں جس حساب سے قرضہ لے رہے ہیں 60-65 ارب قرضہ بیرونی ہے اس وقت ہمارا، یہ اگلے 2-3 سال میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور میں نے کل اس پروگرام میں اشفاق حسن خان صاحب باقی لوگوں سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست ایسی جگہ پہ جا سکتی ہے کہ پھر دنیا ہم سے کچھ بھی منوا سکتی ہے، چاہے وہ نیوکلیر پروگرام ہی کیوں نہ ہو. ڈاکٹر صاحب 2 پہلو ہیں، ایک اندرونی قرضے کا اور ایک بیرونی قرضے کا. اب بیرونی قرضہ جس رفتار سے جا رہا ہے اگلے 2.5-3 سالوں میں یہ 95 سے 100 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا، اور اس کی سروسنگ ہم کو اگر کرنی ہوگی تو 8-9 ارب ڈالر سالانہ سروسنگ کرنی پڑے گی، جبکہ ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں اور سارا انحصار جو ہے وہ ایکسپیٹریٹ کی ارننگ جو ہیں جو پاکستانی ورکرز باہر کام کر رہے ہیں وہ جو بھیج رہے ہیں، سارا انحصار پوری ریاست کا اس کے اوپر ہے. جب آپ ایک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ اپنی بیرونی قرضہ جات واپس نہیں کر پاتے تو جس سے قرضہ لیا ہوتا ہے پھر آپ کے اوپر وہ جو چاہے کسی قسم کی چاہے شرائط جو ہے. اچھا جب آپ قرضہ واپس نہیں کرتے کسی کا، میں ذرا سہل زبانوں سمجھوں، میں نے کسی سے قرضہ لیا اور میں اس کو واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو میں دیوالیہ کہوں گا نا اپنے آپ کو؟ وہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن بینکرپسی کی، دیوالیہ پن کی بالکل آ جاتی ہے. اگر کسی اینٹی کے پاس وسائل نہ بچیں کہ وہ قرضہ جات واپس کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر اس کو ٹیکنیکلی اکنامکی زبان میں بینکرپٹ یا دیوالیہ کہا جاتا ہے. لیکن آپ دوسرا رخ اس کا نہ بھولیے کہ جو اندرونی قرضہ جات ہیں وہ 2/3 یعنی کہ اندرونی قرضہ جات کیا ہے کہ اس بینک سے لے کے اس میں ڈال دیا، ادھر سے لے کے، یہ ہے نا جو گردشی قرضے، وہ 12 خرب روپے تک پہنچ چکے ہیں. اور اگر آپ وہ دینے کے قابل نہیں رہیں گے تو پھر پاکستان کا سارا بینکنگ سسٹم جو ہے اس نے اپنا سارا پیسہ تقریباً حکومت کو لینڈ کر دیا ہوا ہے، جو یہ ہمارے سامنے آتے اندرونی قرضہ جات بنتے ہیں. تو پھر سارا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا اگر حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اپنے اندرونی قرضوں کی واپسی نہ کر پائے. اچھا یہ تو انتہائی خوفناک پکچر ہے معیشت کی. مجھے یہ بتائیں اس صورت میں اگر ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ باہر کا قرضہ دے نہیں سکتے، 9 ارب دینا ہے اپنے سال کا، کہاں سے دیں گے 9 ارب ایک سال میں؟ 9 ارب ڈالر ایک سال میں کہاں سے واپس کریں گے؟ اچھا اور اس کے بعد یہ اندرونی قرضہ جو ہے یہ الگ ہے. تو کہاں پر آپ 2-2.5 سال بعد تو معاشی طور پہ یہ تو ملک بالکل ہلا کے رکھ دے گی آپ کی اشرافیہ ریاست کو. پہ ہم قرضہ جات لے کے جن پروجیکٹس کے اندر لگا رہے ہیں امید یہ کی جاتی ہے کہ وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ انف ریونیو جنریٹ کریں گے اور ہم اپنے قرضہ جات وہ تو کہہ رہے ہیں 2018 کی بات کریں گے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک تو یہ ہم ایسی تیسی ہو جائے گی ہماری قرضوں کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب جو پروجیکٹس میں پیسے لگائے جا رہے ہیں وہ جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. نہ تو نیلم جیلم کر رہا ہے نہ نندی پور کر رہا ہے. ان کے اوپر ارب ہا ڈالر اور ارب ہا روپیہ. نندی پور بند پڑا ہے ابھی بھی؟ نندی پور آدھے وقت چلتا ہے اور آدھے وقت بند رہتا ہے. لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے وہ، یعنی بجلی کے اندر بھی، بجلی کے پلانٹ میں لوڈ شیڈنگ وہ بھی شکر کریں کہ بند رہتا ہے، کیونکہ جب چلتا ہے تو وہ مہنگی ترین بجلی پروڈیوس کرتا ہے باقی سارے پاکستان کے پلانٹ کے مقابلے. اور وہ LNG ٹرمینل کی کھپ اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ اس وقت فرنس آئل جو ہے وہ 45,000 روپے فی ٹن سے گر کے 13,000 روپے فی ٹن رہ گیا ہے. اور اگر 13,000 روپے فی ٹن ہم فرنس آئل لیتے ہیں تو اس کی بجلی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 30% سستی پڑتی ہے ہمیں LNG. سارے مسئلے ہمارے حل ہونے لگے. ایران سے پائپ لائن کا آئیڈیا آ گیا، نیا تازہ ترین آئیڈیا ہے، انہوں نے خبر آئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں
خضر ساڈا بھائی ہے. ابھی بھی خبر آئی ہے ایران ہمارا دوست ہے, ایران سے ہم پائپ لائن بنائیں گے, بس ختم ہو گئے مسئلے, سارے حل ہو گئے ہمارے. ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ ایل پی جی, جو ہمیں ڈاکٹر عاصم یہ بتا رہے تھے کہ ایل پی جی آئے گی تو پورے ملک کے سارے مسائل دور ہو جائیں گے. یہ ایران سے ٹھیک ہے. اب 2 سال سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ایل پی جی کو بھول جائیں, اب ایل این جی آئے گی تو پورے ملک کے سارے توانائی کے اب پھر ایل پی جی آ گئی ہے نا, ایران پھر ایل پی جی آ گئی. یہ ایسے ہی ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ فیوچر کے خواب ہیں اور عمل درآمد. وہ ایل این جی سے ایل پی جی, ایل پی جی سے سی این جی, سی این جی سے پی این جی, پتہ نہیں کیا. بہرحال لیکن اس میں اصل جو بات ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہی ہے کہ اگر معاشی طور پہ اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو 2-2.5 سال بعد ایسی جگہ ریاست کھڑی ہو جائے گی جہاں پر وہ دیوالیہ یا بینکرپسی کی طرف جا سکتی ہے, اور پھر دنیا کچھ بھی کہہ سکتی ہے اس سے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو. اور ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی خوفناک بات بتائی کہ میں اور آپ سمیت سارے پاکستانی کوئی 1,10,000 روپے کے مقروض ہیں خود بخود فیکس, حالانکہ اس میں ہمارا کوئی رول بھی نہیں ہے. ہم نے ہماری آمادگی بھی نہیں, ہماری رائے بھی نہیں لی گئی, ہماری مرضی بھی نہیں پوچھی گئی. اچھا, اور قرضہ ہم پہ ڈلا ہوا ہے, اور جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس میں بھی قرضہ ہے. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کو, تھینک یو ویری مچ. یہ تو بڑی خوفناک بات کی, یعنی جنازے بھی جائز نہیں ہے, یعنی سب عجیب اتنا قرضہ فیکس ہو گیا ہے کہ وہ, یہ تو بڑی خوفناک ڈاکٹر فروز سلیم صاحب نے پکچر پینٹ کی. اب میں تو اس پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کر سکتا.